بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ وقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ حاضرین جماعت، تمام تعریفیں حمد و ستائش کبریائی بزرگی اس پاک پروردگار کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے۔ بادہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کی یہ سنت رہی ہے زمین پر کہ جب جب دنیا ظلم و ستم سے بھر جاتی تھی، فسق و فجور کا غلبہ ہو جاتا تھا، فواحش و منکرات کی بھرمار ہو جاتی تھی، اور جب لوگوں کے قدم شرک و کفر کی طرف بہت آگے بڑھ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو چن لیتا تھا، اپنا پیغمبر اپنا نبی اور رسول بنا کے بھیج دیتا تھا۔ چھٹی صدی عیسوی کا زمانہ وہ زمانہ تھا، ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی، کفر و شرک کا غلبہ تھا، فسق و فجور اور بہت ساری معاشرتی برائیاں عام ہو چکی تھیں۔ زناکاری، بدکاری، چوری، چماری، عیاری، مکاری، ساری برائیاں انتہا کو پہنچ چکی تھیں۔ ایسے میں دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور اللہ تعالی مکے کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنا کے مبعوث کر دیتا ہے۔ مکے کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ یقیناً جب آپ کی ولادت ہوئی کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا،
اور یہ انسانیت پہ اللہ کا احسان عظیم تھا کہ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیا۔ یہ اتنا بڑا احسان تھا کہ اللہ نے خود اس احسان کو جتلایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو نبی لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے، ان کو گناہوں سے صاف کرتے تھے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے، اگرچہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے۔ دوستو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں تشریف نہ لائے ہوتے تو سوچو انسانیت کا کیا حال ہوا ہوتا۔ وہ انسانیت جو درد و کرب سے کراہ رہی تھی، انسانیت موت کی دہلیز پہ سر پٹک رہی تھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالی نبی اور رسول بنا کے بھیجتا ہے، دوستو آپ نے لوگوں کو جینے کا ہنر سکھا دیا، آپ نے لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ واحد کی بندگی کی طرف پھیر دیا، مختلف ادیان کے جور و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل کے سائے میں آپ لے آئے۔ جن دلوں میں شرک و کفر کی غلاظتیں بھری تھی، اب دھیرے دھیرے ان کے اندر توحید کا چراغ روشن ہونے لگا، جو اخلاقی اور معاشر کی برائیاں تھی، خرابیاں تھی، دھیرے دھیرے ان کی بھی صفائی ہونے لگتی ہے اور ان کی بھی اصلاح ہونے لگتی ہے۔ تو اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچانیں، آپ کی صحیح معنوں میں تعظیم کریں، تکریم کریں، آپ کا جو صحیح معنوں میں مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ مرتبہ ہم آپ کو دیں، آپ کا ادب و احترام ہم بجا لائیں اور آپ سے ہم بے پناہ محبت کا اظہار کریں، ایسی محبت کہ جس کے سامنے دنیا کی ہر محبت ایج ہو جائے، اپنے آل و اولاد سے بھی زیادہ، اعزاء و اقارب سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، جب تک ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرنے لگیں گے تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے، یہ کوئی فرض کفایہ نہیں ہے یا کوئی سنت نہیں ہے کہ کرو تو چلے گا، نہ کرو تو چلے گا، یا کچھ لوگ کر لے تو کافی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے، اس کے بغیر مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر کا وہ واقعہ بارہا آپ سنتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا، ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں، حضرت عمر نے سوچا موقع اچھا ہے، لاؤ میں اپنی محبت کا آج اظہار کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں انت احب الی من کل شیء یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، الا من نفسی، سوائے میری جان کے۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، قسم الذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ سمجھنے لگو۔ حضرت عمر نے کہا
انت الان لاحب الی من کل شیء حتی من نفسی، اللہ کے رسول اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے، محبوب ہو گئے۔ آپ نے فرمایا الان یا عمر، اب جا کے عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اور حدیث کے اندر ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے ایک آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو دوستو محبت کا دعویٰ تو ہر مسلمان کرتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے، لیکن محبت کی کوئی کسوٹی ہونی چاہیے، کوئی معیار ہونا چاہیے جس پہ تول کر دیکھا جائے کون محبت کے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ وہ معیار حق اللہ نے دیا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے او لوگوں اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں اپنے دعوے کی دلیل لانی پڑے گی، اور اللہ نے دلیل کیا قرار دی؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میری اطاعت کرو، میرے نقش قدم کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور یہی نہیں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں هذه الآیۃ الکریمہ حاکمۃ علی کل من ادعى محبت اللہ وهو ليس على الطريقة المحمدية أنه كاذب في دعواه في نفس الأمر۔ یہ آیت فیصلہ کر رہی ہے جو شخص بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے یہ فیصلہ کن ہے، حاکم ہے یہ آیت کہ دعویٰ اللہ سے محبت کا ہے، لیکن نبی کے طریقے پہ ہی نہیں آتی، وہ آدمی اپنی محبت کے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ حتی یتبع الدین المحمدی، جب تک دین محمدی کو فالو نہیں کرے گا، جب تک طریقہ محمدی کو فالو نہیں کرے گا، جب تک سنت محمدی کو فالو نہیں کرے گا، تب تک وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا۔ اور اگر کوئی اپنے اس دعوے میں سچا ہو جائے، صحیح معنوں میں متبع سنت ہو جائے، نبی کے طریقے پہ ہو جائے، تو اللہ کو اتنا دے گا جو آپ سوچ نہیں سکتے ہو۔ آپ نے تو یہی کہا نا اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، تمہیں محبت ہے، اور اگر تم نبی کے طریقے پر ہو تو اللہ بشارت کیا دے رہا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں بہت سے علماء اور حکماء کا یہ قول ہے لیس الشان ان تحب، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہو، ولکن الشان ان تحب، کمال تو جب ہے آپ سے محبت کی جائے، یہ کمال نہیں ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہو آپ کو اللہ سے محبت ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ یہاں وہی کر رہا ہے، اگر تم نبی کے نقش قدم کی پیروی کرو گے، نبی کی سنتوں کو تلاش کرو گے، آپ کے اوامر پہ عمل کرو گے، نواہی سے دامن بچاؤ گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آگے قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی کہہ دیجئے تم سب اللہ اور رسول کی تابعداری کرو، تم سب اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر لوگ نبی کے حکم سے اعراض کرتے ہیں، نبی کے طریقے کو چھوڑتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو
اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت بتاتی ہے نبی کا طریقہ چھوڑنے والا جہنمی ہوتا ہے، نبی کے طریقے سے جو ہٹ جاتا ہے وہ کفر و شرک کو دعوت دیتا ہے۔ تو دوستو دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، بلکہ یہ کہہ لیجئے ڈھڈورا پیٹنے والے بہت ہیں، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، محبت دعووں سے ثابت نہیں ہوتی ہے، محبت ہلڑ بازیوں سے اور نعرے بازیوں سے ثابت نہیں ہوتی ہے، محبت دادا گیری سے ثابت نہیں ہوتی ہے، محبت جلسے جلوسوں سے بھی ثابت نہیں ہوتی ہے، محبت شور اور ہنگاموں سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ایک دن کی فرضی اور دکھاوے کی محبت اب پورے سال منمانی، پورے سال منمانی۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی کی محبت کے نام پر کبھی کعبۃ اللہ، بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہیں بنائی جاتی ہے، گلی محلوں کو برقی کنکنوں سے سجا دیا جاتا ہے، ہری جھنڈیوں سے سجا دیا جاتا ہے، اونچی اونچی پہاڑیاں بنا دی جاتی ہے، جتنے دنیا بھر میں مشہور مزار خانقاہ اور درگاہ ہیں سب کی شبیہیں بنا کر، سب کی جھانکیاں بنا کر سڑکوں پہ لگا دی جاتی ہے۔ ارے یہ کیسی محبت ہے کہ آج تم نے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اتنے پیسے تم نے خرچ کر دیے، اتنی شبیہیں بنا دی، اتنی جھانکیاں بنا دی، اور شام ہوتے ہوتے، رات آتے آتے تم اپنے ہاتھوں سے اسے توڑ دیتے ہو۔ وہ محبت تھی، اور یہ تمہارا مسمار کر دینا اپنے ہاتھوں سے جس چیز کو محبت کی علامت تم نے بنائی تھی، اس علامت کو تم نے نیست و نابود کر دیا، یہ کیا ہے؟ اسی لیے دوستو ایک دن کی اس طرح کی دکھاوے کی محبت، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کے نام پہ دھوکہ ہے، یہ محبت کے نام پہ فریب ہے۔ اس لیے مسلمانوں، پیارے نبی کی سنتوں کو تلاش کرو۔ زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں یہ تلاش کرنے کی ضرورت پڑے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، آپ کی نشست و برخاست کیسی ہوا کرتی تھی، آپ نجی محفل میں ہوتے تو کیسے ہوتے، دوستوں کی مجلس میں ہوتے تو کیسے ہوتے، گھر کے اندر ہوتے تو کیسے ہوتے۔ اس پورے نقشے کو اپنے کردار اور عمل میں جذب کر لینے کا نام اتباع سنت ہے، اور سنت صرف مسجد میں تلاش کرنے کا نام سنت نہیں ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں لوگ مسجد میں آتے ہیں، پاجامہ ٹخنے سے اوپر کر لیتے ہیں، یہ سوچتے ہیں ہماری نماز نہیں ہوگی، اور جیسے نکلے مسجد سے باہر وہاں سنت نہیں رہ جاتی ہے، فوراً پاجامہ اور پینٹ ٹخنے سے نیچے گرا لیتے ہیں۔ بازاروں میں لوگ سوچتے ہیں سنت فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محفلوں میں سنت فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھروں میں سنت فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے دوستو، ہم جب تک نبی کی سنتوں پہ جان نہیں نچھاور کریں گے، نبی کی سنتوں کو پورے سال ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں پیارے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی اہمیت کیا ہے۔ ابھی آپ نے سنا اللہ تو ان سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ کبھی آپ نے غور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت کیوں ہے؟ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بولتے نہیں تھے دین کے معاملے میں جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ تو ہمارے نبی جو کچھ فرماتے تھے وہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا پیارے رسول کی سنتوں کو تلاش کرنا، آپ کی اطاعت و تابعداری و فرما برداری کرنا، یہ دراصل اللہ ہی کی فرما برداری ہے۔ اور اسی معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ،
جس نے میری فرما برداری کی اس نے گویا اللہ کی فرما برداری کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو گویا نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، نبی کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری. ایک بہت پیاری روایت بخاری وغیرہ کی، یہ مشہور روایت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سوئے ہوئے ہیں. حدیث کے الفاظ ہے جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم. کچھ فرشتے آتے ہیں، آپ سوئے ہوئے تھے. وہ فرشتے کون تھے؟ جبرائیل و میکائیل. کیا شان اللہ، کیا شان نرالی تھی. جبرائیل آئے ہیں، میکائیل بھی آئے ہیں، پیارے نبی سوئے ہوئے ہیں. فرشتے بیٹھ کر کے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے یہ تو سوئے ہوئے ہیں، لیکن دوسرا کہتا ہے ان العین نائمہ والقلب یقظان، ان کی آنکھ سو رہی ہے مگر دل بیدار ہے، دل جاگ رہا ہے. اس کے بعد ایک فرشتہ کہتا ہے ان لصاحبکم ھذا مثلا، تمہارے اس صاحب کی، ایک ساتھی کی ایک مثال ہے، ایک مثال ہے ان کی. پھر دوسرا فرشتہ کہتا ہے یہ تو سوئے ہوئے ہیں. تو دوسرا کہتا ہے کہ یہ سوئے ہیں، آنکھ سوئی ہے لیکن دل بیدار ہے. اور اس کے بعد ایک فرشتہ مثال بیان کرتا ہے مثلہ کمثل رجل بنا دارا، ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو ایک محل بناتا ہے. وجعل فیہا مأدبہ وبعث داعیا، اور اس محل میں ایک دسترخوان سجاتا ہے، انواع و اقسام کے کھانے سجاتا ہے، اور ایک آدمی کو بلانے کے لیے بھیجتا ہے. فمن اجاب الداعی دخل الدار، جو اس داعی، اس بلانے والے کی آواز پہ لبیک کہتا ہے وہ محل میں بھی داخل ہوتا ہے. وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، دسترخوان سے بھی کھاتا ہے. وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِي، لیکن جو اس بلانے والے کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا ہے لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبہ، وہ محل میں بھی نہیں آ سکتا، وہ کھانا بھی، وہ دسترخوان سے بھی نہیں کھا سکتا. ایک فرشتہ کہتا ہے یہ تو مثال ہے نا، تعویل بتا دیجئے، تفصیل بتا دیجئے، تشریح بتا دیجئے، تب تو بات سمجھ میں آئے گی. تو پھر دوسرا فرشتہ کہتا ہے یہ تو سوئے ہوئے ہیں. پلٹ کے دوسرا فرشتہ کہتا ہے ان العین نائمہ والقلب یقظان، ان کی آنکھ صرف سو رہی ہے مگر دل جاگ رہا ہے. پھر ایک فرشتہ مثال بیان کرتا ہے، یہ مثال ہے. کہتا ہے فرشتہ سنو او لوگو، یہاں گھر سے مراد جنت ہے، محل سے مراد جنت ہے، اور دسترخوان یہ جنت کی نعمتیں ہیں، اور جو بلانے والے وہ محمد ہے. فمن اجاب محمدا فمن اطاع محمدا، جس نے محمد کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت کی. اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومحمد فرق بین الناس، ارے محمد عربی کو تو اللہ نے لوگوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے بھیجا تھا. نیک بخت کون ہے، بدبخت کون ہے، شقی کون ہے، سعید کون ہے، متبع سنت کون ہے، بدعتی کون ہے، فرق کرنے کے لیے حق اور باطل میں، سچے اور جھوٹے میں، کھڑے اور کھوٹے میں فرق کرنے کے لیے اللہ نے محمد عربی کو بھیجا تھا. تو دوستو اس لیے دکھاوے اور فرضی والا چکر میں نہیں پڑیے، اور اس چمک دمک اور ان رنگینیوں سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں. قسم اللہ کی، اگر آپ کی ولادت کا جشن منانا اگر ایک صحابی سے کوئی ثابت کر دے، اہل حدیث سب سے آگے چڑھ پڑ کے الحمدللہ یہ جشن منانے کے لیے تیار ہے. پورے کم از کم 23 مرتبہ نبی کی زندگی میں یہ دن آیا، مگر آپ نے اپنی ولادت کا جشن نہیں منایا.
حضرت ابو بکر کی خلافت آتی ہے، ابو بکر کے زمانے میں کم سے کم 2 مرتبہ یہ دن آتا ہے، ابو بکر آپ کی ولادت کا جشن نہیں مناتے ہیں۔ حضرت عمر کی خلافت آتی ہے، حضرت عمر کی خلافت میں کم از کم 10 مرتبہ یہ دن آتا ہے، حضرت عمر آپ کی ولادت کا جشن نہیں مناتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا دور آتا ہے، ان کے زمانے میں کم از کم 12 مرتبہ یہ دن آتا ہے، نہیں مناتے۔ حضرت علی کم از کم 5 مرتبہ یہ دن آتا ہے، نہیں مناتے۔ حضرت معاویہ کی خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو جاتا، بنو امیہ کی خلافت آتی ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال سے زیادہ یہ دن آیا۔ آخری صحابی ابو الطفیل جو دنیا سے رخصت ہوئے، متعدد بار یہ دن آتا رہا، لیکن کسی ایک صحابی، آخری صحابی ابو الطفیل کے دنیا سے جانے تک کسی ایک صحابی کا عمل کوئی مائی دلال ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد تابعیوں کا بھی کوئی عمل نہیں، خیر القرون میں کوئی عمل نہیں، 3 صدیاں گزر گئی، کہیں اتا پتا نہیں۔ پتا ہے 4تھی صدی مصر کے فاطمیوں نے، جو روافض تھے، شیعہ تھے، انہوں نے 1 میلاد نہیں 6 میلادیں کھانے پینے کے چکر میں 6 میلادیں انہوں نے ایجاد کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، حضرت علی کی میلاد، حضرت حسن کی میلاد، حضرت حسین کی میلاد، حضرت فاطمہ کی میلاد، اور حاکم وقت بادشاہ وقت کی میلاد۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد شاہ اربل مظفر الدین ابو سعید کوکبوری کا زمانہ آتا ہے، اس نے پھر سے اس بدعت کو ایجاد کر دیا، اور آج تک یہ بدعت چلی آ رہی ہے، اور بالخصوص بر صغیر ہند و پاک میں دن بدن اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو چڑھانے کے لیے، دکھانے کے لیے ہم عاشق رسول ہیں، باقی سب گستاخ رسول ہیں۔ دوستو، عشق و محبت اور عشق کا تو لفظ بھی پیارے نبی کے لیے زیب نہیں دیتا ہے، لیکن ان کے بقول دوستو عشق و محبت کا دم بھرنے والے عین اس دن جس دن پیارے نبی کی وفات ہوئی، اس دن ان کا کلیجہ ہے کہ وہ جشن مناتے ہیں، لیکن جشن بھی مناتے ہیں تو کس طرح؟ ڈی جے بجا کے جشن منایا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی بھی آپ کے کانوں میں موسیقی اور باجے کی آواز نہیں پڑی۔ آج انہی سے محبت کا دم بھرنے والے ڈی جے اور میوزک بجا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد و زن کے اختلاط سے شدت سے منع کیا کرتے تھے۔ اب مسجد جیسی بابرکت جگہ سے ایک بار عورتیں بھی نکلتی ہیں، مرد بھی نکلتے ہیں، دونوں مکس ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کہا عورتوں کی جماعت تم راستے کے کنارے چلا کرو، تمہارا حق نہیں راستے کے کنارے مردوں کے ساتھ دھکم پیلی کرنا، یہ زیب نہیں دیتا۔ اس دور کی خواتین مسجد سے نکلتی تھی، اس قدر دیواروں سے چمٹ کے چلتی تھی، ان کی چادریں دیواروں میں پھنس جایا کرتی تھی۔ آج عین اسی روز جس دن محبت کا، جس دن ولادت کا جشن منایا جاتا ہے، مرد و عورت کا جو اختلاط ہوتا ہے، شیطان بھی پناہ مانگنے لگے۔ ایسے ہی ایک سال میں غالباً پچھلے ہی سال میں پھنسا تھا، منگا اسٹیشن پہ اترا تو کوئی سواری نہیں، انسانوں کا پورا ریلا ایک سیلاب تھا، مجبوراً پیدل اسی جلوس کے ساتھ ہمیں بھی اپنی منزل کی طرف چلنا پڑا۔ 2.5-3 کلومیٹر کا سفر میں نے باقاعدہ لائیو منظر اپنے موبائل سے میں نے ساتھیوں کو لائیو دکھانے کی کوشش کی تھی، کس طرح من چلے لڑکے سڑکوں پر بن سمر کے آنے والی لڑکیوں کا پیچھا کر رہے ہیں، ایسی حرکتیں سڑک پہ کر رہے ہیں، قسم اللہ کی غیر قومیں مذاق اڑا رہی تھی۔ میں نے وہ منظر اپنے کیمرے میں بھی قید کیا اور لائیو میں نے دکھانے کی بھی کوشش کی کہ کس طریقے سے پیارے رسول کی عظمت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور کس طرح محبت کے نام پہ یہ دھوکہ ہے، اور
اور کس طرح آپ کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ دوستو دعویٰ تو بڑا ہے، تو بڑے جن کے دعوے ہیں انہیں دلیل لانی پڑے گی کہ آپ پورے سال کتنا پیارے رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اور میں دعوے سے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ جتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں نا پیارے رسول سے عشق و محبت قدم بھرتے، قسم اللہ کی پیارے رسول کی سنتوں کا سب سے زیادہ خون یہی لوگ کرتے ہیں۔ دلیل چاہیے آپ کو، کون مسلمان نہیں جانتا بخاری مسلم کی کتنی حدیثیں، درجنوں حدیثیں ملیں گی آپ کو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیا ہے، قبروں کی چونا کاری کرنے سے منع کی ہے، قبروں پہ بیٹھنے سے منع کیا ہے، قبروں پہ کتبہ لگانے سے منع کیا ہے، نیم پلیٹ لگانے سے منع کیا ہے، قبروں پہ چراغاں کرنے سے منع کیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے قبروں کی چونا کاری نہ کی جائے، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، قبر پہ عمارت نہ بنائی جائے، وَأَن يُقَعَدَ عَلَيْهِ، چاہے مجاور بن کے بیٹھو، چاہے سستانے کے لیے بیٹھو، چاہے قضاء حاجت کے لیے بیٹھو، قبر والے کی توہین ہے، قبر پہ بیٹھا نہیں جائے گا۔ وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ، قبروں پہ نیم پلیٹ نہیں لگایا جائے گا۔ کسی بھی قبرستان میں آپ چلے جائیے میرے بھائیوں، اکثر قبریں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ مسلمانوں کے قبرستان کا یہ حال ہے کہ دور سے ہی آپ کو پختہ قبریں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، بھاری بھاری نیم پلیٹ نظر آ جائیں گے، فلاں ولد فلاں، تاریخ وفات اتنا، تاریخ ولادت اتنا۔ میرے بھائیوں، اسلام چاہتا ہے، شریعت ہماری چاہتی ہے قبر کچی ہو، وہ بھی بہت اونچی نہ ہو۔ اللہ کیوں؟ دھیرے دھیرے وہ نشان مٹ جائے گا، اور اس کے بعد پتہ نہیں جہاں آپ رہتے ہو، یہاں پرانے زمانے میں ہو سکتا قبریں نہیں ہو لیکن نشان مٹ گیا، آثار مٹ گئے۔ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سارے لوگ اگر قبروں کو پختہ بناتے چلے آتے تو پختہ قبریں تو سالہ سال نہیں مٹتی ہے، تو پوری زمین قبروں سے بھر جائے، اور پھر قبر رہے گی تو قبروں پہ سر بھی جھکیں گے، قبروں پہ ماتھے ٹکیں گے، قبروں کا طواف بھی ہوگا، قبروں پہ مجاور بن کے لوگ بیٹھیں گے، ڈھونگیوں کو موقع ملیں گے پیٹ پالنے کے لیے، جو مردوں کی ہڈیاں بھی بیچ کھاتے ہیں وہی سب سے زیادہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نبی کے بہت بڑے عاشق ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان سنتوں پہ عمل کب ہوگا؟ کب ہوگا مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبر کچی رکھو، زمین سے بہت اونچی مت رکھو۔ حضرت ابو الحیاج اسدی کہتے ہیں مجھ کو حضرت علی نے بلایا اور کہا میں تمہیں ایک مشن پہ بھیجنا چاہتا ہوں، ایک مشن پہ بھیجنا چاہتا ہوں، اس مشن پہ مجھے میرے آقا نے بھیجا تھا۔ وہ مشن کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا، اندھا تدا قبر مشرفا الا تمستہ، کوئی اونچی قبر جب دیکھنا الا سویتہ، برابر کر دینا، اور کوئی اسٹیچو دیکھنا، مجسمہ دیکھنا، توڑ دینا۔ اللہ اکبر۔ نبی کی بعض بیویوں نے حبشہ کے اندر کنیسہ اور گرجا گھر میں کچھ مجسمے دیکھے تھے، تصویریں لگی تھی، بڑا اچھا لگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ذکر کرنے لگی، آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، ارے لعنت ہو اللہ کی یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، یہ وہ لوگ تھے جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے تھے، عمارت بنا لیتے تھے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ سب سے برے لوگ ہیں اللہ کے نزدیک جو قبروں پہ مسجد بناتے ہیں۔ مسجد بنانے کا مطلب نہیں ایسے جیسے آپ کی مسجد ایسے بناؤ، مسجد کہتے سجدہ گاہ، جہاں ماتھا ٹیک دیا وہ مسجد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، یعنی مسجد دور ہے، جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لو۔ تو پتہ یہ چلا جہاں بھی ماتھا ٹکتا ہے وہ مسجد کے حکم میں وہ جگہ، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا
کہیں میری قبر کو بھی لوگ میلا ٹھیلا کی جگہ نہ بنا دیں۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر دیا، انشاءاللہ رہتی دنیا تک ایسی حکومت رہے گی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی حفاظت کرے گی۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا جس کی پوجا کی جائے۔ اے اللہ بچا لینا۔ کوششیں تو بہت ہو رہی ہیں، وہاں بھی موقع ملتا ہے، کتنے لوگ روزے کا نشانہ لے کر کے وہاں قوالی شروع کر دیتے ہیں۔ موقع ملے تو ڈیرے لگ جائیں گے قوالوں کی، اور موقع ملے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی ایک ایک اینٹ ایک ذرہ اکھاڑ کے لے جائے۔ دوستو لیکن اللہ نے ایسی سیکورٹی کا انتظام کیا ہے کہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ تو دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل جان سے محبت کریں اور یاد کریں کہ اسی مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا، اور اسی مہینے میں جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے کائنات کا ذرہ ذرہ صحابہ کی نگاہوں میں تاریک ہو گیا۔ اتنا بڑا دن تھا کہ صحابہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، نبی کی جدائی کا غم کیسے برداشت ہوگا۔ تو دوستو تاریخ کو یاد کیجیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے تو آپ کی سنتوں کو تلاش کیجیے اور آپ کی سنتوں کو زندگی دینے کی کوشش کیجیے، صحابہ کی طرح محبت کر کے دکھائیے۔ ایک بہت پیاری روایت پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ایک بار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال حلق کرا رہے ہیں، کیا محبت کیا تعظیم صحابہ کرتے تھے، بالوں کو حلق کرا لیتے، اللہ کو بلایا حجام کو ناؤ کو، اور ایسے ہی بیٹھ کر کے صحابہ گھیرے ہوئے ہیں، اتنا اونچا مقام اگر آپ اپنے صحابہ سے کٹ کے نہیں رہتے تھے، صحابہ گھیرے ہوئے ہیں، حلاق ناؤ بالوں کو حلق کرتا جا رہا ہے، صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک بال آپ کا میرے حصے میں آ جائے، ایک بال نبی کا کاش کی میرے ہاتھ میں آ جائے برکت کے لیے۔ اور آج بھی اگر نبی کی کوئی چیز موجود ہے اصلی حالت میں تو اس سے برکت لی جا سکتی ہے، بلکہ لینی چاہیے، لیکن ایسی کوئی چیز وجود میں نہیں ہے۔ لیکن افسوس کا یہ بھی مقام ہے، ابھی میں برہان پور گیا، وہاں کی تاریخی جامع مسجد جو صدیوں پرانی ہے، وہاں پہ پتا چلا کہ وہ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا ایک آدمی بیٹھ کے دیدار کر سکتا۔ میں نے کہا جھوٹا کہیں کا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بال تھا وہ سارا انڈیا میں پارسل ہو گیا، سعودی میں کہیں نہیں ملتا۔ اور کہیں کہیں جوتے رکھے ہوئے ہیں، کہیں جبے رکھے ہوئے ہیں، کہیں لاٹھی رکھی ہوئی ہے۔ میرے بھائی یہ سب فرضی داستانیں ہیں، اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز ہوتی تو آج بھی اس سے برکت دے سکتے تھے، بلکہ لینا چاہیے تھا۔ یہ پیارے نبی کی خاصیت تھی، زندگی میں بھی آپ سے برکت، مرنے کے بعد بھی آپ سے برکت، زندگی میں آپ کے استعمال شدہ چیزوں سے برکت، مرنے کے بعد بھی جو برتن چھو لیا، جس برتن میں پی لیا، جس برتن میں کھا لیا، جو جوتا پہن لیا، جو جبہ پہن لیا، جس لاٹھی کے سہارے خطبہ دے دیا، جو لاٹھی لے کے نکل گئے، ساری چیزوں سے برکت لی جائے گی اور لی جاتی رہی ہے۔ صحابہ تو وضو کے پانی کو بھی نہیں گرنے دیتے تھے، تھوک بلغم بھی من لیتے تھے اپنے بدن میں، وہ محبت تھی صحابہ کی۔ لیکن دوستو جس طرح صحابہ آپ کے چشم ابرو پہ جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، بعض صحابہ تو آپ کے چہرے انور کا دیدار نہیں کر پاتے تھے، آنکھ بھر کے دیکھ نہیں پاتے تھے، اتنا جلال کہ اگر ان سے کہہ دیا جائے آقا کا حلیہ ذرا بتا دو، آقا کا چہرہ بتا دو، نہیں بتا پاتے، آقا کو آنکھ بھر کے ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا تھا کہ چاند اور سورج آپ کے چہرے میں چل رہے ہوں۔ تو دوستو پیارے نبی کی سیرت پڑھیے، آپ کا حلیہ پڑھیے، آپ کی زندگی پڑھیے، آپ کے غزوات پڑھیے، آپ کی نجی محفلوں کے حالات پڑھیے، آپ کے گھریلو زندگی کے حالات پڑھیے، دوستوں کی محفل میں آپ کیسے رہتے تھے، ان ساری چیزوں کا مطالعہ کیجیے اور صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ صحابہ پیارے نبی سے کیسی محبت کرتے تھے اور کس طرح صحابہ پیارے نبی کی ایک ایک سنت پہ جان دیتے تھے۔
تو انشاءاللہ دن بدن ہمارے دلوں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت محبت پروان چڑھے گی اور آپ کی سنتوں سے محبت کا ایک جذبہ پیدا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ مولا جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں تیرے نبی کے فرمان کو ہم سینے سے لگائے رہیں. اے اللہ ہم سنتوں پہ عمل کرتے رہیں, بدعتوں سے اپنے دامن کو بچاتے رہیں. اے اللہ جن بھائیوں کو بھی اس بات کی توفیق نہیں ملی ہے کہ وہ نبی کے مقام کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں, اے اللہ ایسے بھائیوں کو بھی توفیق دے دے کہ تیرے نبی کا وہ صحیح معنوں میں مقام سمجھ سکیں. آمین. وما توفیق الا باللہ. صلی اللہ علیہ محمد. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک. کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.